بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ سے پہلے والے بدھ میں سورہ انشراح کی ابتدائی 3 آیتوں سے متعلق بات کی گئی اور اس سلسلے میں بات چل رہی تھی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سرور کونین تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کشادہ کرنے کا ذکر فرمایا. آپ کے قلب اطہر میں اللہ نے اتنی وسعت پیدا فرمائی کہ اس میں ہر طرح کی چیزیں سمانے لگی. انشراح صدر کے بارے میں تو ویسے گزشتہ کچھ باتیں بتائی گئی. آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی عرض کی جاتی ہے کہ انشراح صدر کا معنی آدمی کے دل میں جب کسی معاملے میں تنگی پیدا ہو جائے، کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کا موقع اس کو نہ ملے کہ یہ 2 جانبوں میں سے کون سی جانب میں مجھے کام کرنا چاہیے. کبھی اس طرف والی جانب کا خیال آتا، کبھی دوسری جانب والی طرف کا خیال آتا ہے، تو ایسے میں آدمی کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر جس بات کی طرف خیال چلا جائے، جس چیز کی طرف ذہن آ جائے اور ایک چیز ان میں سے جو متعین کر لے اور آدمی کو اگر اطمینان ہو گیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو اس کا نام ہے انشراح صدر. جب کسی معاملے میں شک میں پڑ جائے آدمی، تذبذب میں پڑ جائے کہ مجھے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، 2 جانبوں کا کوئی بھی پہلو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے، تو من جانب اللہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ایسے موقعوں پر رہبری کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا شک ختم ہو کر کے یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو انشراح صدر کا مسئلہ تھا وہ یہ کہ آپ پر آگے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں آنے والی تھیں، بڑے بڑے کام آپ کے ذمے میں تھے. جیسے آگے کی آیتوں میں بھی اللہ نے جس کا ذکر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ کو ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا، آپ کے بوجھ کو آپ سے اتار دیا. کیسا بوجھ تھا وہ؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کے پیٹھ کو، کمر کو توڑ دینے والا تھا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نبوت کی اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہونے والی تھی، اتنی بڑی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آپ کو دی جانے والی تھی کہ بظاہر انسانی شکل و صورت میں، بظاہر انسانوں کے احوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی ذمہ داری پورا کرنا آسان نہیں تھا. کون سی ذمہ داری تھی؟ آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی اور نبوت کے ذریعے سے لوگوں میں ان کے عقائد کو درست کرانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کی، دعوت دینے کی ذمہ داری آپ کے ذمے میں دی گئی. اور وہ بھی ایک علاقہ، ایک گاؤں، ایک قریہ، ایک بستی، ایک علاقے کا نہیں تھا، بلکہ پوری امت تک کے لیے آپ کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری. چونکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابل میں آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو سید الرسل بنایا، نبیوں کے سردار، نبیوں کے نبی آپ کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیوں؟ ذمہ داری آپ کی بہت بڑی تھی. بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کی جو ذمہ داریاں دی گئی وہ ان کی حیات طیبہ تک کی ذمہ داری تھی.
آپ پر جو ذمہ داری دی گئی وہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک، بلکہ تا قیام قیامت، جب تک قیامت کا آخری دن آنے والا ہے اس وقت تک آپ کی ہی نبوت کو دنیا میں چلانا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی ذمہ داری، کتنا بڑا کام آپ کے اوپر تھا۔ ایسے اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر آدمی کا دل تنگ نہیں ہو تو اور کیا ہوگا؟ کیسے انسان اس کو برداشت کر سکتا؟ آپ سوچئے کہ وقت بھی کم دیا گیا ہے۔ پہلے تو نبوت ملی 40 سال میں، پھر اس کے بعد 13 سالہ مکی زندگی جو بہت کٹھن دور حالتوں میں گزرا ہے۔ اب مدنی زندگی کا 10 سالہ دور ہے، اور اس 10 سال کے عرصے میں پورے اللہ کے اس پورے پیغام کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک عملہ تیار کرنے کی ذمہ داری آپ کے ذمے میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب 10 سال کا موقع ملے گا تو اتنے کم عرصے میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیسے لوگوں کے عقائد کو درست کریں گے، کیسے لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں گے؟ اور مکی زندگی کے حالات تو سب جانتے ہیں، کتنے کٹھن زمانہ تھا کہ ایمان کا نام سنتے تو لوگ دشمن بن جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، وہاں مکے کے کچھ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو بہت جانے پہچانے، اور ان کے دوستانہ تعلقات بھی تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دے دو، ایمان کے بارے میں بتا دو، اور ان کو ایک اللہ کی طرف بلا لو۔ یہ سوچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی۔ اب وہ سننا تھا، سب کے سب ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارے کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ روایتوں میں باقاعدہ یعنی صحیح روایتوں میں واقعات موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ایسے حالات تھے مکی زندگی میں۔ جی جانے پہچانے لوگ دوستی کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، اس قدر شدید مخالفت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایسے مخالف ماحول میں لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلا سکتا کوئی آدمی؟ کیسے دعوت دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ محض خالی دعوت دینے کا کام نہیں ہے، دعوت دینے کے ساتھ ساتھ مخالفتوں کو جھیلنا، مخالفتوں کو برداشت کرنا، لوگوں کی دشمنیوں کو برداشت کرنا، ان کے مار برداشت کرنا، ان کی گالی گلوچ کو برداشت کرنا، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی جی کیا ہم نے آپ کے سینے کو اس ذمہ داری کے بوجھ کے سنبھالنے کے لیے کھول نہیں دیا؟ واضح یعنی انشراح نہیں فرمایا، یعنی دل میں اتنی وسعت اللہ کی طرف سے آپ کو دے دی گئی کہ یہ بڑی سی بڑی ذمہ داری آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے وہ اتنی بڑی ذمہ داری کا کام لے لیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے ایمان کی طرف بلانا ہے تو کس کو بلایا جا رہا؟ کیسے لوگوں کو جو کٹر قسم کے کفر میں مبتلا ہے، کٹر قسم کے یعنی شرکیہ عمل میں مبتلا ہے، بلکہ کتنے لوگ اپنے بچپن سے ان کی پیدائش سے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے بڑے ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے برسوں سے بت پرستی کا سلسلہ مکے میں رائج تھا، روایت یعنی مکے میں چل رہا تھا۔ ایسے میں جو اللہ کے نبی کے زمانے سے جو قریب کے زمانے کے پہلے کے لوگ 50-60 سال پہلے کے زمانے کے لوگ، وہ تو بت پرستی کی یعنی دیکھ کر کے وہ بڑے ہوئے تھے، اور عام طور پر بچپن کے زمانے میں جس ماحول میں بندہ رہتا ہے اس ماحول سے اس کو نکالنا، ہٹانا یا دوسرے ماحول کی طرف لے جانا آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج بھی ہم میں سے کتنے ایسے گھرانے، کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے مرد، کتنی ایسی عورتیں ملیں گی جن کے گھروں میں مختلف قسم کے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، بدعت والے، رسومات والے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ ماشاءاللہ نمازی ہیں اور وہ دین کے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز عبادت گزار سب کچھ ہیں، لیکن جب وہ موقع آتا ہے وہ رسومات پورا کرنا ان کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی کہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ رسومات ہمارے اسلام دین اسلام میں شریعت میں ثابت نہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت پہلے سے چل رہا، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے، بڑوں کے زمانے سے پہلے سے ہمیں یہ سب کر لے پا رہے، اب کرنا سوچ۔ کتنے ایسے لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں،
مرد آدمی کسی حد تک مسائل جان کر وہ عمل کرنے کی بات بھی کرے گا، گھر میں جائے گا تو اس کی بیوی، اس کے بچے یا اس کے دیگر جو مستورات ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں، وہ اس کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، ایک نوجوان یہاں قریب کے یا ہمارے اسی محلے کے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ قطر میں رہتا ہے۔ اتفاق سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ والد کے انتقال کے بعد 40 دن کا مسئلہ آتا ہے، 20 دن کا مسئلہ آتا ہے، 3 دن کا مسئلہ آتا ہے۔ ہم نے کہا ایسی کوئی تعین نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، گھر میں مستورات نہیں مان رہی، عورتیں نہیں سن رہی، عورتیں کہہ رہے کہ یہی کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہ تو ہمارا حال جو ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، قرآن حدیث جانتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے، تب جا کر کے ہمارا یہ حال ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جہالت اور کفر انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اس قدر سخت شدید جہالت لوگوں میں پائی جاتی تھی، کس قدر لوگوں کے اندر کفر کی حالتیں پائی جاتی تھی۔ ایسے زمانے میں ان کو ایمان کی دعوت دینا، بتوں کی عبادت اور اس کی پوجا سے ان کو ہٹانا اور ان کو اپنے بچپن سے دیکھے ہوئے دین سے نکال کر ایک دین متین کی طرف لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا کام تھا، اور یہ ایک بہت بوجھل کام تھا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ کے سینے مبارک پر وزن ہو جایا، بوجھل ہوتا تھا، آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، سخت سردی کے زمانے میں پسینے آ جایا کرتے تھے وحی الہی کے بوجھ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اصل میں وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی تھی۔ اور اسی طرح دوسری بڑی ذمہ داری تھی آپ کی کہ آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس قرآن کو حفظ یاد کرنا، اس کو محفوظ کرنا اور اس کو آگے امت تک ویسے ہی پہنچانا من وعن جیسے سنا گیا تھا۔ جبکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، کہیں سے کسی سے لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا، اور لکھنے پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ جبرائیل امین کچھ باتیں لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جلدی جلدی اس کو کاپی میں نوٹ کر لیا، تو بعد میں اگر کچھ مسٹیک غلطی بھی ہونے والی ہے تو کم سے کم دیکھ کر اس کو کریکشن کر لیں، صحیح کر کے اس کو درست کر کے پڑھا سکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بوجھ تھا آپ پر کہ جبرائیل امین جو اللہ کا پیغام لا رہے، اس پیغام کو توجہ سے غور سے سننا اور اس کو محفوظ کرنا، اور پھر جیسے سنے ویسے لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ پھر قرآن شریف میں کتنے حصے، کتنی ذمہ داریاں۔ ایک تو خود جیسے جبرائیل امین پڑھ رہے ویسے پڑھنا، خود اس کے طرح پڑھنے کا یاد کرنے کی مشق کرنا، اور دوسری ذمہ داری ہے امت کو یہ پیغام یہ سکھانا۔ اب آپ بتائیے، آپ خود پڑھے لکھے نہیں اور پورے صحابہ میں سے کوئی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ناخواندہ لوگوں میں اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو کچھ سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ تم اپنی زبان میں لکھ لو، میں جو بول رہا ہوں اس کو سمجھ لو، کچھ تو ہو سکتا ہے۔ وہاں تو کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ چلیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہو گیا، آپ کو تو یاد کرنے کا آسان ہو گیا۔ صحابہ کو کیسے سکھاتے ہیں؟ صحابہ کو کیسے یاد دلاتے ہیں؟ چونکہ ہر طرح کے صحابہ موجود ہیں اور وہ بالکل کٹر قسم کے یعنی جہالت کے دور اور زمانے کے لوگ ہیں۔ دیکھیے آپ دین اسلام کے آنے سے پہلے کا حال کتنا برا تھا، کتنی شدید ان کی حالتیں تھیں کہ کوئی بادشاہ ان پہ حکومت کرنے کو تیار نہیں۔ جہالت، کفر، شرک، ہر طرح کی برائی ان کے اندر عام تھی۔ ایمان کی برکت سے ایمان کے آنے کے بعد چند ہی سالوں میں اللہ نے پورے ماحول کو بدلنے کا فیصلہ کروا دیا۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ صحابہ کو کیسے قرآن یاد دلاتے؟ پھر تیسرا کام اس میں یہ تھا آپ کو کہ آپ کو اس کے معانی اور مطالب بیان کرنا تھا لوگوں کے سامنے، کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا چیزیں بیان فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا معانی ہیں، اور اس سلسلے کی باتیں صحابہ کو وقتاً فوقتاً احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرات صحابہ کو سمجھانا پڑتا، سکھانا پڑتا۔ تو یہ بوجھ تھا جو آپ کے سینے پر وزنی بنا ہوا تھا، آپ کے کندھوں پہ تھا، آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رہا تھا اور آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے پورا کر سکتا ہوں۔
یہ فکر آپ کو لگا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو کشادہ کر دیا، سینے کو وسیع کر دیا کہ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں، اتنے بڑے بڑے کام آپ کے لیے اللہ نے آسان کر دیے۔ آپ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ اب مجھے تو اپنی ذات سے کرنے کا کچھ نہیں ہے، اللہ کی مدد سے مجھے کرنا ہے۔ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ آپ سوچئے، ایک دو آدمی کو کرتے کرتے آپ نے اپنی محنت کو شروع کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، وہ ایمان لے کر کے آئی ہیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ پہلے ہی دن سے آپ نے مردوں پر بھی محنت، بچوں پر بھی محنت، عورتوں پر بھی اپنی محنت شروع کر دی۔ اب پھر چھپتے چھپاتے دھیرے دھیرے ایک دو چار کرتے کرتے تھوڑے صحابہ ہوتے ہوتے 13 سالہ مکی زندگی میں ایک مختصر سی جماعت تیار ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی تعداد بہت مختصر تھی، 70-72 افراد، 13-15 افراد، یعنی دو موقعوں پر ہجرت کا سلسلہ چلا تھا، جس کے بعد پھر آخر میں مدینہ منورہ کی ہجرت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے کہ 10 سالہ مکی مدنی زندگی، اور اگر کل ملا لے تو بھی 23 سال کا عرصہ ہے۔ آپ سوچئے 23 سال کے عرصے میں 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کو تیار کرنا کوئی آسان کام تھا؟ کوئی آسان بات تھی؟ صحابہ کو اللہ کا یہ پیغام قرآن سمجھانا، ان کے عقائد کو درست کرنا، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، اور ان کی زندگی میں عبادات والے دین کو بتانا، بلکہ اتنا ہی نہیں، پوری زندگی کے تمام شعبوں کا دین سمجھانا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام سنا دیا، بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، عمل کر کے دکھانے کا مسئلہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف صحابہ سے کہہ دیا گیا تم اپنی نمازیں پڑھ لو، بلکہ آپ نماز پڑھ کے دکھائے، آپ نے نماز پڑھوائی۔ روزہ رکھ لو اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے خود روزہ رکھ کر کے بتایا ہے، زکوٰۃ دے کر کے آپ نے بتایا ہے، حج کا عمل کر کے آپ نے بتایا ہے۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی، کیا میں نے وہ ذمہ داری، وہ امانت میں نے امانت تمہارے تک پہنچا دی؟ حضرات صحابہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، قد بلغت وادیت الامانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے صرف اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں، بلکہ اس امانت کا حق ادا کر کے آپ نے دکھا دیا۔ کیا مطلب؟ اخلاق کے لائن سے، معاملات کے لائن سے، معاشرت والی زندگی، کتنے دین کے جتنے شعبۂ زندگی ہیں، عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ، اور اسی طریقے سے جس قدر جو شعبے تھے، تمام شعبہ جات کو آپ نے عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتایا، جس میں اخلاق والا شعبہ بہت بڑا شعبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آئے کہ کٹر سے کٹر دل، سخت سے سخت دل انسان بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کی بات ماننے اور سننے پر راضی ہو جایا کرتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے ذمے میں عائد ہو رہی ہے، جس میں نبوت کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے ایک طرف اللہ کے اس پیغام کے پہنچانے میں کبھی کبھی آپ کو مخالفین سے جنگ کے حالات بھی پیش آ جاتے تھے۔ مدنی زندگی میں 10 سال میں تقریباً 113 جنگیں ہوئی ہیں آپ کے حیات طیبہ میں، روایتوں میں مفسرین نے لکھا ہے۔ آپ سوچئے، آپ بتائیے، ادھر امت کو دین سکھایا جائے، وہ لڑتے بیٹھیں گے، لڑتے رہیں گے، دو بھی کام ہو رہے ہیں، اللہ ادھر بھی کروا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، بدر کا واقعہ پیش آیا، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، صحابہ جنگ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، جی سحری افطاری کے لیے کچھ ہے نہیں، مگر اس کے مسائل معلوم کر کے اس پر عمل بھی کیے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ایک طرف جنگوں کا ماحول بنا ہوا ہے، کب کون کدھر سے حملہ کر دے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے،
اور ایک طرف لوگوں کو اللہ کے اس پیغام کی اس امانت اور ذمہ داری کے سمجھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی جی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا، وسیع نہیں کیا؟ یعنی یہ ساری ذمہ داریوں کے سنبھالنے کی طاقت اللہ نے آپ میں عطا فرمائی۔ بدر کے واقعے میں بات ملتی ہے کہ 313 صحابہ ہیں اور ادھر 900 کا لشکر ہے کافروں کا۔ آپ اندازہ لگائیے اگر عام انسان ہوتا تو کتنا گھبرا جاتا، کتنا ڈر جاتا اور کیسی حالت ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، ہمت و استقلال کے پہاڑ بن کے کھڑے ہیں، رتی برابر بھی آپ میں ڈر خوف کا ماحول نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کو مزید ہمت دلا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ آگے بڑھنے کا وقت آ گیا، قربانی دینے کا وقت آیا، اپنی گردنیں کٹانے کا وقت آیا، اور جنت ہماری منتظر ہے۔ جنت کی طرف صحابہ کو ترغیب دلائی گئی، حضرات صحابہ تیار ہو گئے۔ آخری رات ہے، بدر کا واقعہ ہے، اگلے دن صبح جنگ ہونے والی ہے۔ رات میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج تو نے اس کو ہلاک کر دیا، اگر آج ان کافروں کے ہاتھ یہ جماعت ماری گئی، اے اللہ تو جانتا ہے اتنے 13 سال کی 14 سال کی محنت کر کے بڑی مشکل سے صحابہ 313 صحابہ کو تیار کیا گیا، بڑی تعداد نہیں ہے، اتنی صحابہ موجود ہے، یعنی اتنی کم تعداد کو جمع کیا ہے۔ اے اللہ ادھر 900 کا لشکر آیا ہے، یہاں 313 ہیں، ادھر 3 گنا زیادہ ہیں، اگر یہ ان سب مل کر اگر تو نے ان کو ہلاک کر دیا، اگر یہ ختم ہو گئے، اے اللہ روئے زمین پر تیری عبادت اب کوئی کرنے والا پیدا نہیں ہوگا آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ رہے، رو رہے، لیکن ہمت نہیں ہار رہے۔ یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہے، الم نشرح لک صدرک کا معنی بڑے سخت سے سخت آنے والے حالات کے مقابل میں آپ گھبراتے نہیں تھے، ہمت نہیں ہار رہے، آپ جم کر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ نے آپ کے سینے انور کو، آپ کے دل قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع اور کشادہ کر دیا۔ بڑے سے بڑے حالات کو دیکھ کر آپ گھبراتے نہیں تھے، آپ ڈرتے نہیں تھے، آپ ایمان کے استقلال کے پہاڑ بن کے جمے ہوئے تھے، حضرات صحابہ کو لے کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ چھوٹی جماعت صحابہ کی ہے، باوجود اس کے کہ ان کا مقابلہ کر رہے، اور وہ بھی نہتے اور خالی ہاتھ ہیں۔ یہاں کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ادھر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ، پورے ہتھیار سے لیس ہو کر کے آئے ہیں، اپنے بچاؤ کا تک انتظام کر کے لے کر کے آئے ہیں، اور یہاں صحابہ خالی ہاتھ ہیں۔ آخری مرحلہ وقت آیا، صحابہ نے سوچا کہ بھئی اب مقابلہ کیسے کیا جائے گا ان سے۔ آخر کھجور کی چھال، کھجور کے درخت کے شاخیں توڑ کر اسی کو استعمال کرنے میں آگے بڑھ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر یقین صحابہ کو اللہ کی بات پر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر ہوا تھا، تو وہ یقین پیدا کرانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی تھی، کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے ذمے میں تھی۔ کسی کو کسی کام پر اطمینان دلانا آسان نہیں ہے، کسی سامنے والے کو مطمئن کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کی جماعت کو آپ نے تیار فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کامیابی کی دولت سے صحابہ کو نوازا۔ قرآن میں بدر کا واقعہ سورہ توبہ میں بیان کیا گیا، سورہ انفال میں بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یاد کرو اس وقت کو، غزوہ بدر کے موقع پر تمہاری تعداد کس قدر کم تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی مدد فرمائی۔ کافر خود کہنے لگے، سفید لباس میں گھوڑ سوار آئے تھے جو ہمارے ساتھیوں کی گردنیں مارے جا رہے تھے، صحابہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی۔ تو دیکھیے صحابہ کو سامنے تو ڈراؤنی حالات ہیں کہ ادھر 313 ادھر 900 ہیں، کیسے مقابلہ ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مطمئن ہیں، آپ بالکل اطمینان سے، آرام سے ہیں۔ کیوں؟ الم نشرح لک صدرک، اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ بڑے سے بڑے حالات کا سامنا کرنے کا موقع آیا، کبھی آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، جم کر کھڑے رہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ کو ہم نے اتارا، ہم نے ہلکا کیا۔ کون سا بوجھ؟
جو آپ کی پیٹھ اور آپ کی کمر کو توڑے جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جن باتوں کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے پورا کرتا۔ دیکھو گھر میں اگر شادی کا وقت آ گیا اور بالکل وقت قریب آ گیا، کوئی بھی تیاری نہیں ہے، آدمی کا حال کیا ہو جائے گا، کتنا پریشان ہو جائیں گے ماں باپ کے بھئی اب کیا ہوگا، وقت قریب آ گیا، تیاریاں سہولتیں کچھ نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پریشان ہو کر آدمی کا دل تنگ ہو جاتا، اس کا چین سکون اڑ جاتا، کھانا پانی بند ہو جاتا، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کیا وہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا، آپ کی کمر جو توڑنے والا بوجھ تھا اس کو ہم نے آپ کے لیے ہلکا کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اللہ کی مدد سے اسی 23 سالہ عرصے میں ایسی محنت کر دی کہ آپ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثالی معاشرہ تیار کر کے دکھا دیا۔ جی 23 سال سے پہلے اور 40 سال اس سے پہلے لے لیجئے، 50-60 سال پہلے کا حال مکے کا کیا تھا، اب وہی مدنی زندگی کا حال دیکھیں گے تعجب ہو جائے گا۔ ایک عورت کہاں صنعاء سے، یمن سے پورے اپنے زیورات میں لد کر، زیورات پہن کر تنہا سفر کر کے مدینہ آتی ہے، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والا بھی اس کو نہیں ملتا۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ صحابہ کا اللہ کے نبی نے تیار کر دیا۔ کیسے صحابہ کے اخلاق، کیسے ان کی معاشرت، کیسے ان کے آپس میں بھائی چارگی، ہجرت کر کے جب مدینہ آئے ہیں صحابہ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے آپس میں صحابہ میں بھائی چارگی کروائی تھی، یہاں تک کہ کتنی بڑی قربانیاں انصار مدینہ نے دی، اپنے گھروں میں مہاجرین کو ٹھہرایا اور اپنے کاروبار میں شریک کروایا، اور جب جنگ کا موقع آیا جس میں خاص کر کے جو یعنی جنگیں ہوئی ان میں سے یہودی قبیلہ بنو نذیر بنو قینوقا کی طرف، جلا وطنی والے واقعے کی طرف، تو اس جنگ میں جو مال آیا اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، مہاجرین اکیلے خالی ہاتھ آئے ہیں، کیا یہ مال ان میں تقسیم کر کے ان کو تمہارے گھروں سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا نظام اپنا گزر بسر کر لے۔ انصار مدینہ قربان جائے، کیا اخلاق ان کے تھے، کیسے اللہ کے نبی کی صحبت سے ایمان کو انہوں نے بنایا تھا۔ انصار مدینہ نے کہا اللہ کے نبی مہاجرین میں پورے کا پورا مال آپ تقسیم کر دیجئے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور بدستور ہمارے ہی گھروں میں ان کو رہنے دیجئے، گھروں سے بھی نہ نکالیے، اور جو مال ملا غزوہ یعنی بنو نذیر بنو قینوقا کے ذریعے وہ سارے کا سارا مال بھی انہی کے حوالے کر دیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے مختصر عرصے میں کیسا صحابہ کا پاکیزہ معاشرہ تیار کر دیا آپ نے، کتنی مقدس جماعت تیار کر دی، بلکہ حدیث میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ آپ اندازہ لگائیے 50 سال پہلے کا حال کیا ہے اور 50 سال کے بعد آپ نے کیا کر کے دکھا دیا لوگوں کو، اور کیسا ماحول اور کیسا معاشرہ بنا دیا، صحابہ کے اندر کیسے ان کے اخلاق بنا دیے، خود بھوکے پیاسے ہیں اپنے پڑوسی کو کھانا کھلانے پہ لگے ہوئے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے، غزوہ احد کا مشہور واقعہ کہ ایک عورت ایک بھائی اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانے کے لیے گیا ہے، اس کا آخری وقت ہے، بازو والے نے آواز دی تو بھائی نے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ، وہاں جب پہنچا تو اس کے بازو والے نے آواز دی، اس نے کہا پہلے ان کو پلاؤ۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو ان کی روح قبض ہو گئی، واپس دوڑ کر کے دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی جان چلی گئی، اور جب کہتے ہیں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا ان کی بھی روح پرواز ہو چکی تھی۔ سوچئے کیسا ماحول، کیسا معاشرہ اللہ کے نبی نے تیار کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے اس بوجھ کے ہلکا کرنے کا اثر اور نتیجہ۔ جس ذمہ داری کو اللہ نے آپ پر دی وہ ذمہ داری اللہ نے آپ سے بحسن خوبی پورا کروائی۔ نتیجے میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اللہ کے اس پیغام کو حضرات صحابہ کے حوالے کر دیا اور کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ،
جو تم میں یہاں حاضر اور موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میرے بعد والوں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اس پیغام کو لے کر کے جانا ہے۔ صحابہ اللہ کے راستوں میں نکل گئے، افریقہ کے ملکوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں، وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ حتیٰ کہ آپ سوچئے جن ملکوں میں صحابہ گئے ان ملکوں کی زبانیں بدل کے عربی والی زبان بنا دیے ہیں۔ افریقہ کے جتنے ممالک جہاں عربی بولی جاتی ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ وہاں عربی کیسے چلی ہے، عربی کیسے شروع کی گئی؟ جبکہ وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے، زندگی کا ظاہری سہارا بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن عربی بول چال، عربی بولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی اور ان کی محنتیں تھیں جو دنیا میں پھیل کر اللہ کے اس پیغام کو لے کر کے چلے۔ تو یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، پھر آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، آپ کے ذکر کو بہت اونچا کر دیا۔ کتنا اونچا کیا؟ اتنا اونچا کہ اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے نبی کا ذکر لازم کر دیا گیا۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے نبی کے ذکر کو لازم کر دیا گیا۔ جبرائیل امین سے غالباً ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مطلب ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ دنیا میں ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی نہ لیا جا رہا ہو۔ 24 گھنٹے جب اللہ کا نام لیا جا رہا تو ساتھ میں اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا۔ جتنے بھی دنیا میں خطبہ خطیب حضرات ہیں، عربی خطبہ پڑھیں گے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں گے۔ جتنے مصنفین کتابیں لکھنے والے ہیں جب کتاب لکھنا شروع کریں گے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو اللہ کے نبی پر درود لکھیں گے۔ اور جتنے بھی جہاں بھی کہیں بھی کوئی بھی تذکرہ، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی دینی مجلس شروع ہوگی وہاں قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ کے نبی پہ درود اور اللہ کے نبی کے نام پر حمد و صلات اور نعتیہ اشعار پڑھے جائیں گے۔ حتیٰ کہ ان سب سے بڑھ کر اذان کے کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کو ضروری قرار دیا وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کو ضروری قرار دیا۔ اور دنیا بھر میں 24 گھنٹے کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ دی جا رہی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر خیر کو، آپ کے تذکرے کو ہم نے بہت اونچا کر دیا، اتنا اونچا کہ دنیا میں 24 گھنٹے آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ حتیٰ کہ درود پڑھنے والوں کے فضائل الگ بتا دیے گئے۔ جو ہمارے نبی پہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی کو یاد کرے گا، ایک مرتبہ درود بھیجیں گے اللہ کی طرف سے 40 رحمتیں اس پر نازل کی جاتی ہیں۔ جی درود پڑھنے پر فضائل سنا دیے گئے، اللہ کے نبی کے نام لینے پر فضائل سنائے گئے۔ حتیٰ کہ بیمار آدمی کو بتایا گیا ہر درد کی دوا صلی علی محمد، کہ جو بیماری جو بھی تکلیف میں ہے آپ درود پڑھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ فضائل بتائے گئے، روزانہ صبح شام جو 10 مرتبہ 10 مرتبہ بھی درود شریف کا اہتمام کرے گا کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش اس کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ ترغیبیں دلائی گئی تو دنیا بھر میں ہمیشہ ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ 24 گھنٹے کا نظام دنیا کے اندر الگ الگ وقتوں پر ہوتا ہے۔ کہیں 2 گھنٹے کا فرق، کہیں 1 گھنٹے کا فرق، 5-10 منٹ سے شروع ہوگا تو 24 گھنٹے کا فرق بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اب یہاں رات شروع ہو رہی ہے، کسی ملک میں دن شروع ہونے جا رہا ہے، کہیں رات کہیں دن، کہیں دن کہیں رات، آگے پیچھے چلتے چلتے 24 گھنٹے میں پورے کے پورے 24 گھنٹے کے اوقات میں جگہ جگہ اللہ کا نام جہاں بلند ہوتا ہے وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ ہر ایمان والے کے ایمان کی کامیابی اور اس کی تکمیل کے لیے جس کلمے کو لازم قرار دیا اس کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے تو اس کے دوسرا جز محمد الرسول اللہ بنایا گیا۔ جب تک یہ دوسرا جز نہیں پڑھیں گے تکمیل ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں بن سکتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان اور مومن نہیں بنے گا، محمد الرسول اللہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔
تو بہرحال دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے دنیا والوں کے سامنے جاری کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنی بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی، وہ ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ اس ذمہ داری کے پورا کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ مدد فرمائی، آپ کے لیے غیبی یہ نظام فرمایا، اور اس کا انعام یہ ملا کہ اللہ نے آپ کے ذکر خیر کو دنیا کے اندر روشن کر دیا۔ جہاں جہاں آپ دیکھو نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا، اللہ کے نبی کو یاد کیا جا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق میں لوگ دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قربانی کا موقع آتا ہے، کتنے لوگ اپنی جانب سے قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے قربانی کا عمل پیش کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایصال ثواب کی نیت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے نام سے عمرہ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ حج بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو ذکر، یہ جو آپ کا تذکرہ پوری دنیا میں، حتیٰ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے دلوں میں اللہ نے آپ کا ذکر خیر ڈالا، آپ کی محبت پیدا فرمائی، آپ کی سیرت پڑھتے ہیں غیر مسلم، اور اس کے ذریعے سے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف، اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ان کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ کتنے مقامات، کتنے لوگ، کتنے ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، آپ پر درود کی برکت سے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو بہرحال وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے شان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی جی، آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند و بالا کیا، بہت اونچا کیا، اتنا اونچا جہاں ہمارا نام ہوگا وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، 40 سال روتے رہے جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کے نبی کا حوالہ دے کر کے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم یہ تم کو کہاں سے مل گیا، یہ ذکر کہاں سے آیا؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کا واسطہ دے کر اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ پوچھا یہ محمد کون ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے بنایا، جب میرے جسم کو تیار کرنے کے بعد جب میرے جسم میں آپ نے روح ڈالی، روح پھونکی، اور جب میں حرکت کرنا شروع کیا، میری نظر آپ کے عرش پہ پڑی تو میں نے وہاں دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا یہ محمد الرسول اللہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا ذکر ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لکھا گیا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، دنیا والوں کا ذکر تو پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، آپ کا ذکر خیر، آپ کا نام نامی، اسم گرامی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا تعارف دنیا والوں کو کروایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کی خوشخبری دے رہے، نوح علیہ السلام تذکرہ کر رہے، ابراہیم علیہ السلام خوشخبریاں دے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشخبریاں دے رہے، کتنے نبی انبیاء علیہ السلام آپ کی آمد کی خوشخبریاں اور بشارتیں دنیا میں دے رہے۔ اندازہ لگائیے کس قدر بابرکت آپ کا نام ہے جس کو دنیا کے اول سے شروع کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں آپ کا ذکر خیر بند ہو جائے گا تو اللہ دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا۔ آپ کا نام لینے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، جب اللہ کا نام نہیں لیں گے تو اللہ کے نبی کا بھی نہیں لیں گے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ہی توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دے گا۔ اسی لیے بتایا گیا آپ کے صدقے میں، آپ کی برکت سے اللہ اس کائنات کے نظام کو چلا ہے۔ بہرحال یہ چند شروع کی ابتدائی 3-4 آیتیں تھیں، آگے کی ایک اور 2-3 آیتیں ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ موقع دے اگلی مرتبہ میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے
قرآن کتنی گہرائی کی باتیں قرآن میں ملتی ہیں، کیسی اس کی تفصیل کی روشنی میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے اس کے ذکر میں لائی جاتی ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم تو ایک آدھ نماز میں اس کو پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا باتیں چھپا کے رکھی ہیں اور کیا کیا مفسرین نے اس کے رموز اور اس کی نکات اور باتوں کا ذکر کیا ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔